Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. جیسا کہ پیچھے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان جیل کے اندر رہنے والوں کو خواب کی تعبیر بتائی، ایک جو بادشاہ کا خاص آدمی بن جائے گا، ایک کو سلیمی۔ اب ایک تو بادشاہ خاص بن گیا، پھر بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 جنگلی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ اب اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو باہر لایا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی کہ جب عورتوں کی طرف سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف نے کچھ نہیں کیا تھا اور آپ پاک دامن ہیں، اس موقع پر انتہائی تواضع کے ساتھ میں، عاجزی کے ساتھ میں اپنے نفس کو مخاطب کرتے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بری ہوں، بلکہ ہر نفس انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتے ہیں تو اس کا نفس وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شاہ مصر نے اپنے پاس میں بلایا اور حضرت یوسف نے بادشاہ کا پورا خواب اس کی تعبیر بھی بتا دی، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ اب یہ تعبیر کا آپ نے بتا دی کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا جو وزیر بنا دو، میں نگرانی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی دیا ہے۔ یہ بادشاہ تو جانتا تھا کہ حضرت یوسف کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں، جاننے والا بھی ہوں، اور اس کی نگرانی بھی کروں گا، اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، وہ بھی کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے حکومت کے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپے اور ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ بہت عمدہ طریقے سے انتظامات فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ کا عہدہ مانگنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اگر کسی نااہل کو مل گیا تو کہیں وہ اس کو ضائع نہ کر دے۔ نبوت کا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد کسی عہدے کی خواہش کا ضرورت نہیں۔ نبی بن جانا اللہ کی طرف سے یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ایک نبی کو کسی عہدے سے کیا کرنا؟ برادران یوسف، برادران کا مصر میں پہلا داخلہ ہوا، جس کا جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب 15 سالی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اب 15 سالی شروع ہوئی۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خزانے پر متعین کر دیا۔ اب اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے، ایک آدمی کے بدلے میں 1 کا، 2 کے بدلے میں 2 کا، اور ایک مقدار ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے غلہ لینے کے لیے، لیکن اس میں آپ کا جو چھوٹا بھائی تھا بنیامین، وہ ساتھ میں نہیں تھا ان کے بھائیوں کے۔ تو جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی اور ہے جو ہمارے والد کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو، جب تم دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو تمہارے اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آنا، اگر تم اس کو ساتھ میں نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے جو وہ پیسے دیے تھے انہوں نے سامان کے غلے کے بدلے میں، وہ پیسوں کو آپ نے سامان کے اندر رکھ دیا۔ اب ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے پیسوں کو واپس لوٹا دیا ہے۔ جب وہ گھر کو گئے، گھر کو جا کر کے سامان کھولے تو اس میں پیسوں کو انہوں نے پایا، پیسے موجود تھے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا پیسے بھی واپس آ گئے، بہت نیک بادشاہ ہی کہ ہمارے پیسے بھی لے لیا اور ہم کو پیسے بھی واپس دے رہا ہے۔ اب جب واپس لوٹے تو اپنے والد سے کہنے لگے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْقَيْءُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا۔ اپنے والد سے کہا کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا، یعنی بنیامین۔
تو انہوں نے اپنے والد کے پاس میں گئے اور جا کر کے کہنے لگے اے ہمارا ابا، جب ہم دوبارہ غلہ لینے کے لیے جائیں گے تو بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ میں آپ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جیسے حفاظت انہوں نے یوسف کی کرے تھے ویسی حفاظت کریں کر کے انہوں نے کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے جھٹکا لگا ہوا تھا، ایک راستے پر آدمی جب ٹھوکر لگ جاتی تو پھر دوسرے مرتبہ اس راستے پر نہیں چلتا، اور چلا تو سنبھل کے چلتا۔ تو میں تمہارے ساتھ، حضرت یعقوب نے کہا، نہیں بھیجوں گا، کیونکہ تم نے پہلے یوسف کو بھی ایسے ہی کیا، اب تو ایسا نہ ہو کہ بنیامین کے ساتھ میں بھی تم ایسے ہی معاملہ کریں، کیونکہ بنیامین یوسف کے سگے بھائی تھے۔ یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد کرو کہ تم اس کو واپس لاؤ۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے عہد دیا کہ تم بنیامین کو تمہیں لے کے جانے دوں گا تم کو، لیکن تم کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اس کو واپس یہاں پر لاؤں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کو واپس لے کر کے آئیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے دوسری مرتبہ جا رہے تھے، تدبیر بتائی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹوں، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہو۔ وہ خوبصورت قداور تھے، بڑے حسین جمیل بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو آپ کو خدشہ ہوا کہ ایسا نہ کہ ایک ساتھ میرے بچے دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو ان کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، باقی کسی کو نفع نقصان پہنچانے کے اختیار صرف اللہ کو ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ الگ الگ دروازے داخل ہو رہے تو بچ جاؤ گے، بلکہ یہ تو تدبیر ہے، اور محض فائدہ نقصان نفع یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بیٹے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باپ نے جیسا کہا تھا ویسا عمل کرے اور الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے۔ اب برادران مصر میں دوسرا داخلہ ہو رہا ہے، برادران کا، یوسف علیہ السلام کے بھائی کا۔ بنیامین جب پہنچے یوسف نے انہیں اپنے پاس جگہ دی، خاص جگہ دی۔ بنیامین کو دیکھا اور نزدیک بلائے بادشاہ نے، فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین کو کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا، غمگین نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تمہارے ساتھ میں۔ حضرت یوسف نے ایک تدبیر اختیار کی جس سے بنیامین ان کے پاس میں رہ جائے۔ ہر ایک نے ایک کو رکھنے کے لیے تدبیر اختیار کی۔ حضرت یوسف کو ان کی پھپھو نے رکھنے کے لیے، جب یوسف کو واپس لے جانے کے لیے آیا حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان کی پھپھو نے کیا کی، ایک کپڑا یا ایک پٹا ان کے کمبر سے باندھ دیا۔ اب جب لے کر جا رہے تو گھر میں شور ہوا، تو پٹا چوری ہو گیا، پٹا چوری ہو گیا۔ جب چیک کرے تو وہ یوسف علیہ السلام کے کمر کو بنا ہوا تھا۔ فوراً یعقوب سے ان کی بہن نے کہا اب یہ یوسف کو میرے پاس میں رہے گا، کیونکہ چوری کی سزا یہی تھی کہ چور جس نے چوری کیا اس کو رکھ لیا جاتا تھا اپنے پاس میں۔ اب ایک مرتبہ یوسف کو رکھنے کے لیے پھوپھی نے گیم کھیل دیے، اور حضرت بنیامین کو رکھنے کے لیے یوسف نے، عزیز مصر نے گیم کھیلے۔ اب کیا کرے انہوں نے، اب یوسف کے کہنے پر چھوٹے بھائی کے گلے کے اندر انہوں نے وہ رکھ دیے ناپنے کا آلہ، جس سے جیسا کہ ماضی کے اندر لوگ پائلی کے ذریعے سے سامان کو، گلوں کو گنتے تھے، ایسا پیالہ کا گلے کو گننے کا، تو ان کے سامان میں رکھ دیا انہوں نے۔ جب یہ چلے سامان لے کر کے، ہر قافلے والا جا رہا تھا، تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ناپنے کا ایک برتن ہے جو چوری ہو گیا ہے، سب کی تلاشی لی جائے گی۔ سب نے بولے ہم نے چوری نہیں کرے، اور ان کے بھائیوں نے کہا ہم تو نبی کے اولاد ہیں، ہم چوری کر ہی نہیں سکتے۔ اعلان کرنے والا بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، اگر کسی نے چوری کر لیا تمہارے شریعت میں کیا ہے، تمہارے ابا کیا بولتے اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد محترم فرماتے ہیں اگر کسی نے چوری کر لیا تو اس چوری کرنے والوں کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ تو سزا انہوں نے سنا دی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم تھا۔ جب انہوں نے یہ سن لیے، بتا بھی دیے، اب وہ جب تلاشی لی گئی، تلاش جب لیے کہ وہ پیالہ کس کے سامان میں لکھنا، تو ان کے سامان میں پیالہ برآمد ہو گیا جس سے وہ غلہ گنا کرتے تھے۔ کس کے سامان میں؟ بنیامین کے ساتھ۔ اب دیکھو بھائی نے کیا بولا، بھائی کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، چوری جو ہے یہ دونوں بھائیوں کے نس نس میں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی یوسف نے، اور آج اس نے بھی چوری کر لیا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ وہ دیکھ رہا ہے، اچھا میں نے چوری کرا تھا، میرے کو بڑے دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تو چوری نہیں کیے تھے، بلکہ ان کی پھوپھی نے ان کے کمبر کے اندر ان کو اپنے پاس میں رکھنے کے لیے پٹے کو باندھ دیا تھا، ان کی محبت کی وجہ سے۔ وہ اپنی بھتیجے سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کے پاس میں رہ جائیں۔
اس لیے وہ تدبیر اختیار کیے تھے انہوں نے، اور وہ چوری کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اب بنیامین کو جب چوری کے الزام میں وہاں پر رکھ دیا گیا، اس کے پاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اب برادران یوسف نے کہا بادشاہ سے، کس سے؟ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، قال یا ایھا العزیز انہ لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر، ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، اور آپ ہماری درخواست کو قبول فرما لیں، ہم آپ کو بڑا محسنین میں سے پاتے ہیں، احسان کرنے والے سے۔ درخواست کرنے لگے کہ تم کیا کرو کہ ہمارے اس میں سے ایک بندے کو رکھ لو تم، اور بنیامین کو واپس دے دو، کیونکہ ہم نے آیت کر کے آئے ہیں کہ وہ ساتھ لائے گے واپس اس کو۔ اب یہ چیز انہوں نے کہا کہ میں ہمارے اس میں سے رکھوں، عزیز نے کہا یہ تو ناانصافی کی بات ہوگی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا ہو جائے نا، اس لیے میں ہی بنیامین کو ہی اس کے بدلے میں اس کی سزا کو رکھوں گا، اور تم کو اس کے بدلے میں نہیں رکھا جائے۔ اب بھائی بڑے مایوس ہو گئے، جو ہو ہم نے ہمارے ابا سے وعدہ کر دیا، اب کیسا کرنا، اب مشورہ کریں۔ بڑے بھائی تو بڑے بھائی رہتے ہر جگہ پر، اب بڑا بھائی اس میں یہودا تھا، بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا دیکھو ربا میں تمہارے ساتھ کا وعدہ نہیں، میں نہیں رہ جاتا، تم جاؤ ابا کو بول دو جا کر کے کہ وہ بادشاہ نے ان کو رکھ لیا اپنے پاس میں، اب میں تمہارے ساتھ میں آنے والا نہیں۔ آپ واپس ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے چوری کی، بنیامین نے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس میں رکھ لیا ہے، اگر آپ کو ہمارے بات کا بھروسہ نہیں تو کافی زیادہ تو کچھ۔ اب جب یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا کر کے بولنے کو آئے تو اس وقت کہنے لگے تھے کہ ہم سچے ہیں، اگر آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہے۔ اس ٹائم پر ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا، پورو ہے کے بعد میں کہا کہ یہ پیالہ ملا، پورے قافلے نے، پورے لشکر نے دیکھا، اگر ہماری بات جھوٹ لگ رہی ہوئی تو تم قافلے والوں کو پوچھ جا کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب آیا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، اب میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جميعا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کچھ چیز اللہ کی طرف سے میرے پاس میں آئے۔ اب یہ صبر کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں، اور بڑے رنج اور غم میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ کا ہو گیا، اب تیسری مرتبہ اور داخلہ ہوا، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، جب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں کو بڑی سخت مصیبت آ گئی، بہت پریشان ہیں ہم، اور ہم معمولی سے رقم لے کر آئے ہیں، کیونکہ گلے کی رقم لیتے تھے، جتنی ہونا تھا اتنی ان کے پاس میں رقم نہیں تھی، تو کہنے لگے ہاں تو ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، تھوڑے سے پیسے ہم دے کر کے آئے ہیں، آپ ہمیں اگر غلہ پورا دیں گے تو آپ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے۔ بھائیوں نے سوچا بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے معلوم ہوا ہے، اس نے بول دیا کیا معلوم ہے ان کو؟ تو بھائی کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ حل انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام فرمایا نعم، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کو میں نے اپنے پاس رکھا۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت بیان کی، تمہیں میرے ساتھ میں کیسا کرے، پھر کیا ہوا۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ بھائی ہم نے تیرے ساتھ میں بہت غلط کرا، اور ہم اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں، اور اپنی غلطی بھی احساس کر کہ ہاں ہم نے ہی غلط کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے اتنی بڑی غلطی کی، تم اس وقت پاور میں تھے، میرے ساتھ تم نے ظلم کا معاملہ کیا، آج میں پورے ملک کے اوپر پاور میں ہوں لیکن میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کروں گا۔ اور کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، کیا تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی مکہ کے لوگوں نے ایسے کیا، آپ کو نکالنے کی تدبیر اختیار کی، اور دل تو چاہتا تھا کہ مکہ میں ہی رہیں، لیکن جب آپ مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دور دور سے مکہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مکہ، دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ہی اندر رہوں، لیکن میرے قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اور واپس آئے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، آن بان کے ساتھ کا مکہ میں ہزاروں لشکر کے ساتھ میں آئے ہیں، اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں اب تو ہم پائی کا حساب لیں گے تمہارے سے، جنہوں نے ہمارے ساتھ میں غلط معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، آج ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسے میرے بھائی یوسف نے ان کے بھائیوں پر ظلم نہیں کیا، آج میں بھی مکہ کے کفاروں پر ظلم نہیں کروں گا، ان کو معاف کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا جملہ آپ نے فرمایا تھا
کوئی بول دے رہا کہ میں اس کے سپورٹ میں، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ کوئی کسی گھر میں گھس گیا، دروازے کو لگا دیا، اس کے دروازے کو بھی نہیں کھولا جائے گا۔ ایسا محبت کا پیمانہ اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ آپ تم پر کوئی ظلم نہیں۔ اب دیکھو پورے خاندان مصر کے اندر کیسا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کو اپنا قمیض اتارے، قمیض اتار کر، کیونکہ انہوں نے قمیض ہی بھیڑیے کا خون میں ڈبا کر کے لائے تھے، قمیض بتائے تھے، اب قمیض اتار کے دیے اور کہنے لگے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا یہ قمیض۔ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف کے غم میں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کو دکھتا نہیں تھا، اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے۔ حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف نے کہا میرا یہ قمیض لے جاؤ اور والد محترم کے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آ جائے گی، اور والدین سمیت پورے خاندان کو مصر میں لے کر جاؤ۔ قافلہ بھی شہر سے نکلا ہی تھا، قافلہ مصر سے نکلا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی، خوشبو آ رہی۔ خود بولے ارے ابا جان تم یہ باتیں بند کرو، ارے یوسف کئی زمانہ ہوا آج تک اس کا پتہ بھی نہیں چلا، تم اسی کا تذکرہ کرتے۔ جب برادران پہنچے اور قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب برادران نے سارا قصہ سنایا اور لوگوں نے بھی کہا ارے یار یعقوب علیہ السلام مصر کا بادشاہ ہے، یوسف اتنا بڑا آدمی ہے۔ تو دیکھو یعقوب علیہ السلام کے تاریخ ساز جملے ہیں جو بعض مفسرین نے اپنی کتابیں نقل فرمائے۔ حضرت یعقوب خوش نہیں ہوئی کہ یار میرا بیٹا تو حسیسی مصر کا بادشاہ۔ کہنے لگے تم یہ بتاؤ یوسف کون سی حالت میں ہے، ایمان والا ہے یا نہیں ہے کہ خالی بادشاہ ہے؟ پہلے کہنے والوں نے خبر لانے کہا یعقوب علیہ السلام بادشاہ ہی نہیں، پیغمبر مرسل بھی ہے، نبی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور بادشاہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب کو بڑی خوشی ہوئی اور سارا قصہ سنایا کہ کیسے بادشاہ اور فائز ہوئے، کتنی ان کو تکلیف اٹھانا پڑا۔ پہلے کنویں میں ڈال دیے بھائیوں نے، پھر بازار میں آ گئے، بازار سے محل میں چلے گئے اور محل سے جیل میں چلے گئے، جیل سے خواب کی تعبیر بتا کر کے پھر واپس باہر آ گئے، باہر سے پھر زمین کے غلات کے خزانے کے وزیر بنے، وزیر سے پھر بادشاہ بن گئے۔ یہ پورا سورہ یوسف کا خلاصہ ہے یہ مختصر انداز میں۔ اب پورے بھائیوں کے ساتھ چوتھی مرتبہ مصر میں داخلہ ہوا، تیسری مرتبہ تو کم رقم لے کر ہوا، دوسری مرتبہ بنیامین کے ساتھ میں ہوا، پہلی مرتبہ بغیر بنیامین کے ہوا، اب چوتھی مرتبہ ابا کے ساتھ میں آ رہے ہیں اور پوری یعقوب کی قیادت میں پورا خاندان آ رہا مصر میں۔ اب کنعان میں رہتے تھے، کنعان ایک گاؤں ہے وہاں پر رہتے تھے۔ کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، جب پہنچے وہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے استقبال میں شہر کے باہر آ کر کے کھڑے ہوئے۔ بادشاہ وقت ہے اور استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور باہر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جب والدین سے ملاقات ہوئی ان کا خاص اکرام کیا، اپنے والد کا بڑا اکرام کیا، انہیں تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، بادشاہ جو تخت ہوتا تھا اس پر بٹھایا اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جب تخت پر بیٹھے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یہ دونوں نبی تھے اور باقی نبی نہیں تھے، باقی بچے، تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، بعض مفسرین کا کہنا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ سجدہ شکر بجا لانے کے لیے تھا اور ان کی امت میں ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ سجدہ بھی جائز نہیں، سجدے کی کیفیت بھی جائز نہیں۔ جس طریقے سے ہم رکوع کرتے، اگر کسی انسان کے پاس مقدر جھک جائیں گے جیسا کہ حیدرآبادی لوگ جھکتے ہیں ہاتھوں کو چومنے کے لیے، تو یہ جائز نہیں، شرک کے اندر شامل ہوا، کیونکہ رکوع کی کیفیت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اتنا کسی کے لیے جھکا نہیں جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے اور وہ سجدے میں گر گئے، اور پھر حضرت یوسف نے اپنے ابا سے کہا کہ اے میرا ابا جان، یہ وہی خواب ہے نا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بعد بھائی تھے اور ماں باپ یہ اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل کا تذکرہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ کیوں بیان کیا تھا؟ کیا کسی کہانی کتاب قرآن نہیں، بلکہ یہ واقعہ ایک پس منظر میں تھا۔ یہودیوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے یوسف کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیسا ہوا تھا ان کا واقعہ؟ تو وہ آزمائش کے لیے انہوں نے سوال پوچھے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ہی نازل فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے، اور ان کو بتا دیا گیا یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کی نبوت پر دلیل ہے، اور آپ نے کسی سے پڑھا نہیں بلکہ ٹھیک ٹھیک وہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ تو قرآن کریم مصدق ہے اور تصدیق کرتی ہے ماضی کے انبیاء کی، ماضی کے واقعات کی۔ اس کے بعد میں سورہ رعد ہے، رعد کے معنی بجلی کے آتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اس کا تذکرہ ہوا، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوا، اور قرآن کریم اللہ کے وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتارا گا اس کا تذکرہ۔ قدرت باری تعالیٰ میں تو بار بار یہ باتیں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کو پیدا کیا، سورج، ستارے، سیارے سب کے سب اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر فرشتوں کی ذمہ داری بتائی کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو انسان جو ہوتے ہیں بڑے عالم کرام کاتبین، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھنے والے رکھ دیے ہیں، جو انسان کی حفاظت کے لیے بھی ہے، ان کے نام عمل لکھنے کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی کہ باطل ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل جھاگ بھی ہوتا ہے، تو ایسا نظر آتا ہے کہ جانے کا نہیں ہے، یہ جو جھاگ نظر آ رہا ہے جائیں گے نہیں، ایسا نظر آتا ہے۔ پھر جھاگ ختم ہو جاتی ہے، خالی چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمِمَّا يُقِيدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، کہ یہ ایسی باطل کی مثال ہے۔ آج جب ہمیں دکھ رہا ہے کہ باطل پرست طاقت بڑی عروج پر ہے، آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی ہم کامیاب ہو گئے، ہم ہر محاذ پر کامیاب ہو گئے، ہر محاذ عدالت سے لے کر اور دوسری ملازموں تک ہر بڑی بڑی سیٹ پر ہماری خیال ہم نظریہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب مسلمان ہمارا کیا بگاڑنے کا اور اس سے ہمارا کچھ کر سکیں گے، ہر طاقت یہ باطل پرست طاقت یہ سمجھ رہی ہے۔ تو قرآن نے کہا ان کی حیثیت کچرے کی ہے کہ باطل اچانک میں مشہور ہو جاتا ہے اور حق کو مشہور ہونے میں ٹائم لگتا ہے، باطل ایک دم مشہور ہو کے ایک دم ختم ہو جاتا ہے، اور حق دھیرے دھیرے مشہور ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہ جاتا ہے۔ تو بتایا باطل ختم ہو جائے گا، جھاگ کی طرح کچرے کے جیسا ہے، جیسا پانی بہا کر کے کچرے کو اڑا لے جاتا ہے، ایسے وہ ختم ہو جائے گا، اور حق جو ہے ہمیشہ آ جاتا ہے اور غالب ہو کر کے رہتا ہے۔ حق ہے، وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، حق اپنا راستہ خود بناتا ہے، وہ کسی کے وجہ سے اس کو راستہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اہل حق اپنے راستہ خود تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے لیے راستوں کا ہموار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف 8 صفتیں بیان کریں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ 8 اوصاف کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن فرشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا، جن رشتوں کو اللہ نے جو رشتہ دیا اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کے رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر۔ خفیہ بولے چھپے سے دیتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، علانیہ بولے تو کھلا دیتے تاکہ لوگوں کو ترغیب مل جائے، اور آخر وہ فرمایا کہ بس سلوک کے دفاع حسن سلوک سے کرتے، اگر کوئی ان کے ساتھ میں برے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کو برا بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حسن سے اچھے انداز میں پیش آتے، یہ متقین کی صفات ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد میں کفار کا مطالبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتے اللہ کے نبی کو؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے مطالبات گمراہ ہیں اور ان گمراہی کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے لیے فرمائشی معجزات پورے ہو جاتے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی کہا گیا ان کو دلیل دے کر کے جو ہے اپنا وقت اور ان کا ضیاع مت کرو، بلکہ ان کو چھوڑ دو اپنے حالت پر۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کسی چیز کی پرواہ مت کرو، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اہل علم جو ہوتے ہیں، علم والے، وہ فوراً دوسرے علم والے کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ علم والے کی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں سورہ ابراہیم ہے جس میں حضرت ابراہیم کا نام سامنے رکھتے سورت کا نام رکھا گیا،
نزول قرآن کی حکمت بیان ہے. قرآن کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اپنے ذات کی اللہ کے راستے کی طرف آنا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ ہر چیز کا ایک ریزن ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کریم کو اللہ نے مکہ میں نازل کیا تو مکۃ المکرمہ تمام شہروں کا صدر بن گیا. پورے دنیا کے اندر جتنے ممالک جتنے شہر ہیں سب سے عزت والا سب سے بلند و مقام والا شہر مکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نازل کیا. اللہ کے نبی کو اللہ نے سید الانبیاء بنا دیا. اور عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو عربی زبان تمام زبانوں کو سردار بنا دیا. ایسی ہے قرآن کریم. جب کسی حافظ قرآن کے سینے میں آ جاتا ہے تو پورے انسانوں میں سب سے زیادہ معزز وہی انسان ہے جو جس کے سینے کے اندر قرآن آ گیا. تو یہ چاروں چیزیں بڑی معزز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے ان کو عزت برکتیں حاصل ہیں. اس لیے مولانا عاشق الہی بلند شاہ مردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے، بڑے مصنف گزرے. ان کے بارے میں آتا اتنے بڑے عالم تھے، لیکن کوئی بھی حافظ جب ان کے پاس میں آتے تھے تو حافظوں کے سامنے بڑے بادب ہو کر کے بڑھ جاتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. تو دیکھنے والے دیکھتے تھے اتنا بڑا عالم، ہندوستان کا مشہور عالم، اس نے اتنی بڑی بڑی کتابیں ترجمان السنہ، تاریخ اسلام اور ایسی کتابیں لکھی ہے جس کو ہندوستان ہی نے نہیں پوری دنیا نے اس علوم کو سرایا ہے اور اتنا عزت کر رہا تھا. تو بتاتے تھے کہ بھائی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ ان کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے اور قرآن کا جیسا ہم ادب کرتے ہیں ویسی صاحب قرآن حامل قرآن کا بھی ہم ادب کریں. دیکھو ہم قرآن کو تو چومتے، اس کے پپے لیتے، گرا تو گھبرا جاتے ہیں اور جو ہے پوچھتے کہ میرا ہاتھ سے قرآن گر رہا ہے، غلطی سے گرا، کیا کرنا چاہیے. لیکن وہی قرآن کے سمجھانے والے جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کے ساتھ میں ہم بے غلط رویہ اختیار کریں. ان سے قرآن سے تو محبت ہے لیکن حامل قرآن سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں. قرآن کی تو ہم تعریف کرتے ہیں لیکن جو قرآن کو سمجھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھوانے والے ہیں ان سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں. قرآن کی تو ہم عیب جوئی نہیں کرتے ہیں لیکن حاملان قرآن کی ہم عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی چغلخوری کرتے ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں اگر کوئی ایک لفظ بھی بول دے ہم اس کے لیے جھگڑنے کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی حامل قرآن کی توہین کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ میں الفاظ کو الفاظ ملا دیتے ہیں اور اس کا بالکل رد عمل ظاہر نہیں کرتے. یہ ہمارا دوہری پالیسی ہے جو قرآن اور حامل قرآن میں اتنا فرق کرنے والی چیز. اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ اہل عرب عربی تھے، عربی زبان سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر آئے تھے. اس لیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جو ہے عربی زبان میں نازل کرا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نعمتوں کی شکر کرو، نعمتوں کی شکر کریں گے تو ہم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ناشکری کریں گے تو پھر نعمت کم کر دیں گے. جیسے دیکھو ایک دور یہ تھا ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ضلع کے اندر بالکل حافظ عالم ملتے ہی نہیں تھے، دیکھنے کو بھی نہیں ملتے تھے. باہر سے لوگ آتے تھے، لوگ ان کا خوب اکرام کرتے تھے. باہر سے ترائی پڑھانے والا آتا اس کو دودھ کے پیالے پلاتے تھے، خوب اکرام کرتے تھے. اب اتنے پڑھانے والے ہیں لیکن ان کو پیالہ کیا ان کا پیالہ چھین ڈالتے ہیں، اسے تو لے. یہ ہمارا رویہ ہے. اس لیے آپ ہمارے علاقے کے حافظ ہیں، ہمارے علاقے کے علماء، تو ہمارا کام ہے ان کا اکرام کرے جیسے ہم آج سے 40 سال پہلے لوگ کرتے تھے. مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پانو گڑھ میں ایک مرتبہ بیٹھا، مولانا تم کا بات دے رہا ہے. ارے بابا اس وقت آیا جب کوئی نہیں تھا، اندھیرا تھا. یہاں 1941 کے اندر پورے ضلع میں ایک بھی عالم تھا. پورے لوگ بدعتوں کے اندر لگے ہوئے رہتے تھے. جب میں آیا اور کس کو بولتا تھا یہ منع ہے، حرام ہے، لوگ میرے کو گالیاں دیتے تھے. اور ایک مسجد کے اندر خرافات اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ ٹائم پر وہ زمانے میں انہوں نے محنت کی. آج جو اپنے ضلع میں یہ جو رمق دمک نظر آ رہی ہے انہیں کی قربانی کا رکھتے ہیں. تو وہ جگہ جگہ پر جاتے تھے، بیان کرتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، کوئی مارنے کے لیے رہتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا. سب لوگ الگ الگ معاملے کرتے تھے لیکن ہمارے بزرگوں نے محنت ہی کی اور اپنے بعض اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے. بڑی دل نشین تقریریں ان کی ہوتی تھیں. سننے والا عالم رہو غیر عالم رہو ہر آدمی مسکراتا تھا اور ہر آدمی کھٹ میں بات بڑھتا تھا. ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کام لیا ہے. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں
کہ اتنے بڑے آدمی اپنے ضلع کے تھے اور حاجی ظہیر صاحب، ان لوگوں نے بڑا کام کیے، تو ہم جب خصوصی دعا کرتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا کہ آج انہیں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ضلع میں علماء نظر آ رہے ہیں، دینداری نظر آ رہی ہے، مساجد نظر آ رہے ہیں۔ مولانا صادق صاحب کئی مسجدیں بنائیں جو لوگوں کو معلوم نہیں، کئی مسجدیں ایسی تھی جہاں پر بدعتیں خرافات ہوتی تھی، وہاں جا کر مناظرہ کر کے انہوں نے اس کو وہاں سے نکال کر کے صحیح چیزوں کو مسجدوں کے اندر شامل کیا۔ بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہاں پر بتایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے، توحید ہے، اور خبیثہ سے مراد کفر شرک ہے۔ کفر شرک کی جڑیں کیا ہیں؟ کھوپلی ہے، اور ایمان کی جڑیں مضبوط ہے، آسمان کی بلندی تک جاتی ہے، اور شرک کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر میں یہاں پر پارا ختم کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اس میں ہم کو بڑا سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دعا کے اندر ہم کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل حاجرہ کو جو کعبہ چھوڑ کر کے گئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ ہم بھی اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اور مجھے میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچائے۔ اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرنا، اللہ میری نسلوں کو بت پرستی سے بچا، ان کے اندر مفسرین کو پیدا فرما، محدثین کو پیدا فرما، دین کے داعی مبلغین کو پیدا فرما۔ جو کام میں نہیں کر سکا اللہ تو میرے نسلوں سے لینے کے فیصلے فرما، یہ دعا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ میرے نسل میں ایمان نبی کو پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی پیدا کی پورے نبیوں کے مقابلے میں، کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید الانبیاء کو پیدا کیا گیا۔ تو ایسا ہم دعا میں مانگے اور فرمایا اللہ ان کو رزق کا پھل عطا فرما، پھلوں کا رزق۔ اس لیے ہر پھل کو مکہ کی خاصیت ہے، پورے دنیا میں جو جو پھل اگتے انہیں وہاں مل جائے گا، ہر پھل وہاں ملے گا، اور ان کا پھل اپنے کو نہیں ملتا۔ آیا بھی بہت مشکل سے آتا، لیکن ان کو فوراً مل جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے قبول فرمائی۔ اس لیے سارے چیزیں وہاں پر میسر ہوئی تھیں۔ اس سے معلوم ہاں کہ اپنے اولاد کے لیے رزق کی دعا کریں، امن کی دعا کریں، برکت کی دعا مانگے، جو کہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ رہا ہے، وہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگیں۔ لیکن ہمارا مانگنا بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا۔ ایک کتاب کے اندر میں نے بڑی عجیب بات پڑھا کہ اس میں ہے کہ جو بچے نوجوانی کے عالم میں انتقال کر جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو مصنف نے لکھا اس کا ریزن یہ ہے کہ ماں باپ کیا کرتے، چھوٹا سا رہتا، وہ 10 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، اس کو ماں بہت کوستی، تو بڑھ جاؤ، تو مر جاؤ، تیرا ایسا ہو جاؤ، ستیاس ہو جاؤ۔ تو علماء لکھا کہ جو بد دعائیں دیتی نا اللہ تعالیٰ نوجوانی میں اس کا دیدار کرے، اس کو ظاہر کرے۔ اس لیے اپنی اولاد کو بد دعا مت دو۔ بچے پریشان کرتے، بچے ان کا کام ہے پریشان کرنا، بچے پریشان کرتے رہتے، ادھر جائیں گے وہ سنیں گے نہیں، اور بچپن کے اندر ان کی شرارت کرنا یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کے بچپنے کی کیا خوبصورتی ہے، شرارت کرنا۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں یہ ایسے عالم ہیں جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی ہے ہر علم پر، ہر فن کے اس پر۔ تو ان کے پاس میں ان کا جو مرید تھے وہ اپنے بچوں کو لے کر کے بڑے سمجھا کر کے لے کر کے کہ دیکھو اپنے بہت بڑے اللہ والے کے پاس میں جا رہے، بالکل خاموش رہنا، بالکل ادھر سے ادھر کچھ بھی مت کرنا۔ اور وہ لے کر کے گئے، بہت دیر تک بات ہوئی تو مولانا اشرف علی تھانوی مزاج کی بھی آدمی تھے، سخت بھی اتنے ہی تھے۔ کہنے لگے کہ بھائی تم نے تو بولے تھے بچے لے کر آ رہے، بچے دکھ رہے اس کے بارے، بچے تو بعد میں بیٹھ کے تھے فرشتے کے جیسے، تو یہ تو بچے بنا سکتے، یہ بچے گئے تو فرشتے دکھ رہے، بولے بالکل شرارت نہیں کر رہے۔ بچوں کی جو شرارت ہوتی ہے، اس لیے شرارت وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ شرارت پر ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں، شرارت مستیا کر رہے ہو کہیں پر بھی کر رہے ان کی پکڑ نہیں ہوئی۔ کی بات ہے کہ ہم ان کو محبت کے ساتھ میں ان کو سمجھائے، اپنے گھروں میں بھی سمجھائے، مسجدوں میں بچے آتے رہتے ہیں، اپنے بہت زیادہ مسئلہ کرتے، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بچے کو لاؤ، لیکن کب سے لانا شریعت نے بتایا، 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا ہے، بچوں کو پڑھانے کا حکم دینا ہے۔ اس سے اگر پہلے ہم مسجد میں لا رہے ہیں یا مکتب میں لائیں گے یا ان کو پڑھائیں گے، وہ بیچارہ 3-4 سال کا ہے، اس کو پڑھا رہے، پڑھا لی بول با بول تا بول بولیں گے تو یہ ظلم ہے بچے کو، یہ جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لینا، کیونکہ یہ 7 سال سے پہلے اس کو کسی چیز کی اجازت نہیں۔ جو پڑھ لیا اس نے خود سے، اگر وہ اللہ کا نام لے رہا، لا الہ الا اللہ پڑھ لے رہا اور نعت پڑھ لے رہا، وہ اپنا ایک الگ سے اس کا انفرادی سے، اس سے پہلے بچے کو زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ اس کا بچپنا ہے،
شریعت نے خود بتا دیا کہ 7 سال کا ہو گیا اس کو نماز کی ترغیب دو. اب نماز کی ترغیب اب یہاں سے پڑھو، جب پڑھانا ہے کرنا ہے کرو. تو ایسی 7 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے ہیں، ان کو مسجد میں لانا، وہ مسئلہ بھی کر رہے، تھوڑا سا ان کو اپنے کو برداشت بھی کرنا، ان کو پیار سے سمجھانا بھی بچوں کو، اور ان کو پیار سے بھی سمجھائے تو ویسے رہتے ہو، لیکن ان کو سمجھاتے رہنا. اور جو اس سے چھوٹے بچے ہیں ان کو اس لیے نہیں لانا کیونکہ ان کو بچے ہیں، ان کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ کبھی پیشاب کر دینا، کبھی سنڈاس کر دینا، اب ہم بولتے ہیں اس کا ایک ٹائم بنے والا اثر نہیں کرتا ہو. ضروری نہیں ہے کبھی کبھی تیز کھا لیا تو مسجد میں چھوڑ دینا ہو تو مسجد کیا ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے. اس لیے شریعت بتاتی کہ 7 کے نیچے کے جو بچے وہ گندگی کر سکتے ہیں مسجد کے اندر اور اس کو خراب کر سکتے ہیں تو ان کو نہیں لانا ہے. تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کو دھیان رکھتے تو اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنا اور ان کو پیار محبت سے سمجھانا. بچے جو ہے شرارت کرتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ میں نرم رویے کے ساتھ میں سمجھائیں گے. اپنے اولاد اگر کبھی غلطی کر رہی تو فوراً اگر سمجھائیں گے وہ نہیں مانے گا. فوراً اگر آپ سمجھائیں گے غلطی کرنے والے بچے کو نہیں مانے گا، بلکہ ابھی شرارت کرا کے اس کو چھوڑ دو. جب وہ اچھے موڈ میں رہے گا جب اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا ایسا نہیں کرتا ایسا کرنا، جب وہ سمجھے گا. بات بات تو ماں باپ کی بھی عادت گندی ٹوکنے کی، خوب بچوں کو ٹوکتے ہیں ایسا مت کر ویسا مت کر یہ مت کر وہ مت کر، تو بات بات ٹوکنے سے نصیحتوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اگر کسی کو سمجھاتے رہیں گے نا وہ سمجھے گا نہیں، بلکہ مہینے میں ایک مرتبہ نصیحت کرو اور ہفتے میں ایک مرتبہ کرو، دھیان سے سنے گا کیا بولے میرا ابا میرا اماں کیا بولے سنے گا. اس لیے ہم نصیحت بھی کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابات نے اپنے بچوں کو سمجھایا ایسے سمجھائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی ساری باتیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد